الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 65 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سلسلہ مضمون کو ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ قرآن مجید نے اپنے خاص طریقے کے مطابق جب مباحث کی تفصیل کر دی ہے تو اب اس پر تاریخی استشہاد کیا ہے، یعنی تاریخی دلائل پیش کرنا شروع کیے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ تاریخی دلائل کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایام اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیج کر بعض قوموں پر اس دنیا میں اتمام حجت کیا اور پھر اسی دنیا میں ان کے لیے جزا و سزا برپا کر دی۔ جزا و سزا یا دینونت، اس کو قرآن تاریخی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے، یعنی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو یہ بتاتا ہے کہ تمہاری طرف بھی اللہ کا رسول آ گیا ہے، اور جب اللہ کا رسول آ جاتا ہے تو ہمارا قانون یہ ہے، ہماری سنت یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ پھر ہم اس قوم کے لیے جس کی طرف رسول آتا ہے اسی دنیا میں ایک قیامت صغریٰ برپا کر دیتے ہیں۔ یہ قیامت صغریٰ اس لیے برپا کی جاتی ہے کہ لوگ قیامت کی جس منادی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ جان لیں کہ چھوٹے پیمانے پر وہ ان کے سامنے برپا کر کے دکھا دی گئی۔ میں نے اس کو ایک جگہ اس طرح تعبیر کیا ہے، پیچھے آپ سن چکے ہیں، کہ یہ گویا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، جس طرح ایک سائنسدان معمل میں یا لیبارٹری میں اس کا تجربہ کر کے دکھا دیتا ہے، یہ اسی سطح پر قیامت کا اس بات ہے۔ اس میں سب سے پہلی دینونت زیر بحث آئی، یعنی قرآن نے جب تاریخ سے استشہاد کرنا شروع کیا یا تاریخ سے استدلال پیش کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کی دینونت زیر بحث آئی۔ یہ انسانی تاریخ کی پہلی دینونت تھی، یعنی زمین پر پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا احتساب کیا۔ اس کی تفصیلات بہت صورتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک پوری سورہ نوح کے نام سے قرآن مجید میں موجود ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، انہوں نے کن مراحل سے گزر کر اس دعوت کو پیش کیا، قوم کا رد عمل کیا تھا، قوم کی اخلاقی حالت کیا تھی، دین و شریعت کے معاملے میں وہ کس مقام پر کھڑی تھی، اور پھر یہ بتایا ہے کہ جب حجت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں چونکہ قرآن مجید کے اس پورے قانون کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا نہیں گیا، تو اس لیے یہ بحث پیدا ہو گئی کہ یہ طوفان ساری دنیا میں آیا تھا۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ جب یہ طوفان آیا تو اس وقت کی متمدن دنیا وہی تھی، لیکن یہ اسی قوم پر آیا اور اسی اصول پر آیا کہ جس قوم نے سرکشی اختیار کی ہے، پیغمبر کو نہیں مانا، اس کی تکذیب کر دی ہے، ایک ہنس عظیم یا ایک بڑے گناہ پر اصرار کیا ہے، اس قوم کو سزا دی جائے۔ اس میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ اس میں جو عبرت ناک منظر سامنے آیا وہ کیا منظر تھا۔ اس کا ایک حصہ اگرچہ میں پڑھ چکا ہوں، لیکن ربط کلام کے لیے دوبارہ سن لیجئے کہ یہ ایک عبرت انگیز منظر تھا۔ طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھ رہی تھیں۔ نوح کی کشتی ان کے تھپیڑوں سے نبرد آزما تھی کہ اتنے میں باپ نے دیکھا کہ سامنے بیٹا حیران و ششدر کھڑا ہے۔ یعنی اس عذاب یا اس گرفت کی نوعیت یہ ہوتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر کہو میں کو بہا لے جائے گا۔ اگر منکرین میں سے ہے تو نوح کا بیٹا بھی نہیں بچے گا، اور اگر ماننے والوں میں سے ہے تو ایک ایک شخص کو کشتی فراہم کر دی جائے گی کہ اس میں سوار ہو جائے۔ نوح کی کشتی ان کے تھپیڑوں سے نبرد آزما تھی کہ اتنے میں باپ نے دیکھا کہ سامنے بیٹا حیران و ششدر کھڑا ہے۔ اس کو دیکھ کر شفقت پدری نے جوش مارا، پکار اٹھے کہ جانے پدر اب بھی موقع ہے، ان منکروں کو چھوڑ کر کشتی میں سوار ہو جاؤ،
لیکن اس ہولناک منظر کو دیکھ کر بھی اس کی ضد میں کچھ فرق نہیں آیا۔ یہ اعتماد تھا اس کا، باپ پیغمبر ہے، یہ اعتماد تھا کہ یہ کوئی دعوت نہیں ہے، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ منافقت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا۔ جس طرح کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پیش آئی کہ ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے کہ جو دل سے نہیں مانتے تھے، منافقت کے ساتھ ایک چیز کو قبول کیے ہوئے تھے۔ ان منکروں کو چھوڑ کر کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن اس ہولناک منظر کو دیکھ کر بھی اس کی ضد میں کچھ فرق نہیں آیا۔ یعنی نوح علیہ السلام تو بظاہر اس کو مومن ہی سمجھ رہے تھے، یہی خیال کر رہے تھے کہ یہ ماننے والا ہے، یہ میرے ہی خاندان کا ایک فرد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کے لیے بشارت دے رکھی ہے کہ وہ ان کو بچا لے گا۔ تو اسی پہلو سے انہوں نے دعوت دی۔ اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا یہ پانی نہیں، قہر الہی ہے، اس سے خدا کے سوا آج کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک ایک موج اٹھی اور بیٹے کو بہا لے گئی۔ یہ اس طوفان کی تصویر ہے، یہ اس عذاب کی تصویر ہے، یہ اس دینونت کی تصویر ہے، اس جزا و سزا کی تصویر ہے جو خدا کی اس زمین پر پہلی بار برپا ہوئی۔ اس کے بعد قرآن مجید عاد کا ذکر کرتا ہے۔ میں اس سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ تاریخ ہے جس سے عرب واقف ہے، یعنی قرآن کے مخاطبین جس کو جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں بیان کی جا رہی، استدلال کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف اللہ کا رسول آیا ہے، تو جس تاریخ کو تم جانتے ہو یہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کس طرح گرفت کرتے رہے ہیں۔ تو اس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ جس سے سب عرب واقف تھے وہ انہیں سنایا گیا۔ اور پھر عاد، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ عاد کی طرف ہم نے اسی طرح ان کے بھائی ہود کو بھیجا تھا۔ یعنی عاد ایک قوم کا نام ہے، اور ہود وہ پیغمبر ہیں جو ان کی طرف بھیجے گئے۔ جیسے نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، اسی طرح عاد کی طرف ہود علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ اس پر میں نے ایک تعارف کا نوٹ لکھا ہے کہ عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے۔ پہلے عرض کر چکوں گی یہ عرب کی اقوام ہے، یعنی جن کی طرف اللہ کے رسول آئے، جن کی داستانوں سے بڑی حد تک عرب واقف تھے، جن کے کھنڈر ان کے راستوں پر پڑتے تھے، اور جن کو وہ اپنی شاعری میں، اپنے ادب میں اکثر و بیشتر زیر بحث لاتے رہتے تھے۔ عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے۔ یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان الربع الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یعنی عرب کی جزیرہ نما عرب کی سرزمینی میں یہ حجاز، یمن اور یمامہ اس کے حصے ہیں، اور ربع الخالی سے بھی لوگ واقف ہیں جو صحرائی علاقہ ہے، تو اس کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ عرب کے لٹریچر میں یہ اپنی قدامت کے لیے بھی ضرب المثل ہے، یعنی چونکہ ایک بہت ہی پرانی قوم ہے، عرب اس کی تاریخ بیان کرتے ہیں، تو ایک ضرب المثل کی حیثیت سے بھی ان کی قدامت کو پیش کرتے ہیں۔ عرب کے لٹریچر میں یہ اپنی قدامت کے لیے بھی ضرب المثل ہیں، اور اپنی قوت و شوکت کے لیے بھی۔ حضرت ہود انہی کے ایک فرد تھے جنہیں رسول کی حیثیت سے ان کی طرف مبعوث کیا گیا، یعنی جس طرح قریش کی طرف قریشی کے اندر کے ایک شخص محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا گیا، اسی طریقے سے عاد کی طرف انہی کے ایک فرد ہود کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت ہود انہی کے ایک فرد تھے جنہیں رسول کی حیثیت سے ان کی طرف مبعوث کیا گیا۔ قرآن نے امتنان و احسان کے لیے فرمایا ہے کہ عاد کی طرف ہم نے کسی اجنبی شخص کو نہیں بلکہ انہی کے بھائی ہود کو بھیجا تاکہ ان پر ہماری حجت ہر لحاظ سے پوری ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس قوم کو دنیا ہی میں عذاب کا نشانہ بناتے ہیں یا جس کے لیے جزا و سزا کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے لیے یہ سب اہتمام ہوتا ہے۔
ان کے اندر سے آدمی اٹھے، وہ اس سے واقف ہوں، وہ ان کے اندر پیدا ہوا ہو، جانتے ہوں کہ یہ کون شخص ہے، ان کی زبان بولتا ہو، ان کے لیے کوئی اجنبی شخصیت نہ ہو، یہ ساری چیزیں گویا اس رسول کے معاملے میں ملحوظ رکھی جاتی ہیں جس کی ذات سے ان پر حجت تمام ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے ان قوموں کے لیے بتایا ہے کہ جن کو دنیا میں سزا دینی ہے، جن کی دنیا میں سزا کا سوال نہیں ہے، ان کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ ان کے لیے اللہ کی دعوت محض عقل و فطرت کی بنیاد پر بھی ایک درجے میں حجت پوری کر دیتی ہے، محض اخلاقی شعور کی بنیاد پر بھی ایک درجے میں حجت پوری کر دیتی ہے، اور اگر پیغمبروں کی دعوت پہنچ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی حقائق واضح ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ لِیَبْلُوَکُمْ فِی مَا آتَاکُمْ، یعنی جو اللہ دیتا ہے اس کے لحاظ سے ہی وہ معاملہ کرتا ہے۔ اگر کسی کو اس نے وہ علم نہیں دیا جو پیغمبروں کے ذریعے سے آیا ہے تو اس قوم سے یا ان لوگوں سے وہ پوچھا بھی نہیں جائے گا، اور اگر کسی کو وہ علم دیا ہے، پیغمبروں کی ہدایت پہنچ گئی ہے، تو وہ اس کے لیے مسئول ہوں گے۔ اور اگر کسی قوم کے اندر پیغمبر پیدا ہو گیا ہے تو پھر تو گویا آخری درجے میں حجت پوری ہو گئی، کوئی عذر باقی نہیں رہا، اب کچھ سننے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ اس پر ایک نوٹ تھا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ہم نے اسی طرح ان کے بھائی ہود کو بھیجا تھا، یعنی کس طرح؟ جیسے نوح کی قوم کی طرف ان کے بھائی نوح کو بھیجا تھا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ پیچھے بیان ہو چکا کہ سب پیغمبروں کی دعوت یہی ہے، وہ یہی توحید سب سے پہلے بتاتے ہیں۔ یہ دین کی بنیاد ہے، دین نام ہے اللہ کی معرفت کا، یعنی ہم نے جب یہ پہچان پیدا کر لی، یہ معرفت حاصل کر لی کہ ہم بندے ہیں اور ہمارا ایک پروردگار ہے، تو بس دین شروع ہو گیا، یعنی اس سے ابتدا ہو گئی، باقی سب چیزیں تفصیلات ہیں۔ اور یہ بات قرآن نے اسی سورہ میں بتائی ہے کہ توحید پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ علم دے کر پیدا کیا ہے۔ اس کے لیے صرف خارج کی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بالقوہ علم، یہ جو ہمارے اندر رکھا گیا ہے، یہ باہر آ جائے، یہ علم بن جائے۔ یعنی اس کو علم بننے کے لیے جن تحریکات یا جن محرکات کی ضرورت ہے وہ خارج میں ہوتے ہیں، ورنہ یہ اصل میں ہماری پیدائش کے ساتھ ہمیں مل جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی سورہ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ قیامت میں کوئی شخص توحید کے معاملے میں اپنا عذر پیش نہیں کر سکے گا، یعنی نہ یہ کہہ سکے گا کہ میں اس سے بے خبر تھا، اور نہ یہ کہہ سکے گا کہ میرے آباء میں اس کی روایت موجود تھی اس لیے میں کیا کرتا، یہ تو ان کی پیروی تھی جو میں نے اختیار کر لی۔ تو سب سے پہلے پیغمبر آ کر یہی بات کہتے ہیں۔ جب یہ بات مان لی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا تنہا معبود ہے، تو پھر ظاہر ہے بندگی کے تقاضے کیا ہیں، یہ پھر دین ہے۔ یعنی پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بندگی یا عبادت یا عبد ہونے کے اب کیا مقتضیات ہیں، کیا چیزیں ہمیں اختیار کرنی ہیں۔ تو اگر دو لفظوں میں آپ دین کو بیان کریں تو اللہ کی معرفت، جس میں ہمیں اب یہ بتائیں گے اللہ کے پیغمبر کہ تم بندے ہو تو بندے بن کر رہنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ افلا تتقون، پھر کیا ڈرتے نہیں ہو؟ مطلب کیا ہے؟ میں نے لکھا ہے یعنی کیا ڈرتے نہیں ہو کہ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی شرک پر اصرار کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو یہ آ کے حضرت ہود نے اپنی دعوت پیش کی۔ یہ ظاہر ہے بالاجمال اس کا ایک دو جملوں میں ذکر ہوتا ہے، یعنی یہ بات کہی گئی ہوگی، کئی پہلوؤں سے پیش کی گئی ہوگی، تنبیہ کی گئی ہوگی، اس کے تقاضے بتائے گئے ہوں گے، وہ سب تفصیلات اس ایک جملے میں ہیں۔ یعنی گویا انہوں نے انذار کیا، کیا ڈرتے نہیں ہو، اس بات سے اندیشہ ناک نہیں ہوتے ہو کہ تم اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے
اللہ واحد اللہ کو ماننے سے اعراض کر رہے ہو۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہا، اس کی قوم کے بڑوں نے جو منکر ہو رہے تھے، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس سے کفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ پیغمبر کی دعوت پیش کر دی گئی، اب جو لوگ انکار کا فیصلہ کر رہے ہیں یا نہیں مان رہے یا دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو ان پر اس لفظ کا اطلاق شروع ہوتا ہے۔ یعنی یہ لفظ ہر غیر مسلم کے لیے نہیں بولا جاتا۔ دعوت پیش ہوگی، پیغمبر کی طرف سے بات کہی جائے گی، یا کوئی خدا کا صالح بندہ دعوت پیش کرے گا، اب کسی نے سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، کچھ سوالات کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو گویا کفر شروع ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کفر کب اس درجے میں پہنچتا ہے کہ جب وہ مستلزم سزا ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن لفظ کا استعمال اب ہو جائے گا۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم کے بڑوں نے جو منکر ہو رہے تھے اسے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ انا لنراک فی سفاہا، ہم تو یقیناً تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی پہلے سے موجود روایت سے بغاوت کر کے کھڑا ہو گیا ہے، ہمارے آباء کی باتیں، ہمارے بڑوں کی باتیں، ہمارے زعماء کی باتیں، ان کو چیلنج کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک پوری تاریخ بنی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں آ کر یہ کھڑا ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں کو کہا گیا، پیغمبروں کو، کہ یہ نوجوان، ان سے تو بڑی اچھی توقعات تھیں، یہ کیا چیز لے کے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ آگے آئیں گی ساری باتیں۔ تو اس میں جو چیز مذلہ ایک قدم بنتی ہے، جس میں لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ روایت کا رعب ہوتا ہے۔ یعنی جب تاریخ بن جاتی ہے تو جو تاریخی طور پر بڑوں نے، بزرگوں نے، آباء نے چیزیں اختیار کی ہوتی ہیں اور پھر وہ میراث میں ملتی ہیں، ان کے ساتھ انسان کی عصبیت وابستہ ہو جاتی ہے۔ یہی اصل میں وہ بڑا امتحان ہے۔ چنانچہ اگر آپ خلاصہ کر کے دیکھیں تو ہر انسان کو جو امتحان اس کی زندگی میں درپیش ہے، وہ علم کے معاملے میں یہی امتحان ہے۔ اس سے کوئی بڑی غرض نہیں ہے، قرآن کو پڑھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کس نتیجے تک پہنچے۔ ہو سکتا ہے سفر ہی میں رہ گئے ہو سکتا ہے نتیجے پر پہنچے ہوں اور وہ نتیجہ صحیح نہ ہو، لیکن علم کے راستے میں یہ رکاوٹ کسی حال میں کھڑی نہیں ہونے دینی چاہیے کہ ہمارے ہاں تو یہی میراث ہے، یہی روایت ہے، یہی سب کچھ ہمیں اپنے آباء سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار پیغمبر بھیج کر پہلے اور پھر صالحین کو اٹھا کر، دائی حضرات کو اٹھا کر، اچھے علماء کو اٹھا کر انسانوں کے علم کا امتحان کرتا ہے، رویے کا امتحان کرتا ہے کہ وہ کسی بات کو سن کر، سمجھ کر بربنائے استدلال رد کرتے ہیں یا یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں۔ اور اس میں جو بات کہی جاتی ہے وہ کیا دو لفظوں میں بیان کر دی ہے، انا لنراک فی سفاہا، کہ ہم تو تمہیں بالکل حماقت پہ مبتلا دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا پختہ خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ یعنی جو بات کہہ رہے ہو وہ بات ہی صحیح نہیں ہے، فتنہ برپا کر رہے ہو ہمارے اندر، یہ کیا بات ہے؟ یعنی اس کو جو پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، خیر خواہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ خیر خواہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی غلطی لگ گئی ہے، لیکن بہرحال یہ امانت دار شخص ہے، دیانت سے کسی نتیجے تک پہنچا ہے، ہمیں بتا رہا ہے یہ بات، ہماری خیر خواہی میں بتا رہا ہے، یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، بلکہ چھوٹتے ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس پر میرا نوٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ شان و شوکت اور ترقی و استحکام دیکھ رہے ہو اور اس کے باوجود ہمیں عذاب کی وعیدیں سناتے ہو۔ یعنی یہ ہمارا مقام، یہ ہماری قوم، یہ ہماری قوم کا وقار، یہ اس کے خدم و حشم، یہ اس کی شان شوکت، اور اس سب کو تم کہتے ہو کہ یہ عذاب کی زد میں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری یہ شان و شوکت اور ترقی و استحکام دیکھ رہے ہو اور اس کے باوجود ہمیں عذاب کی وعیدیں سناتے ہو۔
اس کے معنی اس کے سوا کیا ہیں کہ خرد باختہ ہو چکے ہو، عقل ماری گئی ہے اور جھوٹی باتیں سنا کر ہمیں ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ کہتے ہیں کالا یا قوم لیس بی صفاہا، اس نے کہا یعنی ہود نے کہا علیہ السلام، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں میں کسی حماقت میں مبتلا نہیں ہوں، ولاکنی رسول من رب العالمین، بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ اور کیا کر رہا ہوں؟ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور پوری دیانت کے ساتھ تمہاری خیرخواہی کرنے والا ہوں۔ یعنی جس وقت کسی خدا کے بندے پر حق واضح ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے جو مجھے معلوم ہوئی ہے، تو یہ اس کی خیرخواہی کا، اس کی دیانت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ بات پہنچا دے، لوگوں کو بتا دے۔ لوگوں سے اس کے سوا کوئی توقع نہیں ہوتی کہ وہ آگے سے ایسی احمقانہ باتیں کرنے اور گالیاں دینے اور طعن و تشنیع کرنے کے بجائے سنجیدگی سے بات سنیں، اس کے بعد سنجیدگی کے ساتھ اگر اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو استدلال سے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہمارے سامنے آتا ہے، جو تمام پیغمبروں کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں، یہی اللہ کے غصے اور اس کے غضب کا باعث بن جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو پوری دیانت کے ساتھ تمہاری خیرخواہی کرنے والا ہوں۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کی یاد دہانی آئی ہے کہ تمہیں خبردار کرے؟ اس میں ایک ایک لفظ دیکھیے کیا ہے، یعنی کس بات پہ تعجب کر رہے ہو؟ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے، یعنی میں کہیں باہر سے نہیں آیا، اجنبی نہیں ہوں، اسی قوم میں پیدا ہوا ہوں، مجھ سے بڑھ کر تمہارے ساتھ محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں خیرخواہی کے جذبے سے یہ بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے اور میرے رب نے مجھے یہ علم دیا ہے، تو میں تو تمہیں اس کی یاد دہانی پہنچا رہا ہوں، تو اس پر تمہیں تعجب ہو گیا کہ تمہیں خبردار کرے؟ یعنی اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ اس میں سب و شتم کرنے کی کیا بات ہے؟ اس میں طعن و تشنیع کی کیا بات ہے؟ اگر اعتراض کرنا ہے تو کرو، سوال کرنا ہے تو کرو، کسی چیز کو پوچھنا ہے تو پوچھو، لیکن یہ کیا رویہ اختیار کر رہے ہو؟ میں تو تمہیں خبردار کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور ایک ناصح امین ہوں، یعنی نصیحت کر رہا ہوں، بات پہنچا رہا ہوں اور پوری دیانت سے پہنچا رہا ہوں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو جو اس نے نوح کی قوم کے بعد تمہیں بادشاہی دی، یعنی زمین کا اقتدار دیا۔ اس سے یہ قرینہ ہے کہ کم و بیش یہ وہی علاقہ ہے یا اسی کا کوئی حصہ ہے جہاں سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس میں جس لفظ کا میں نے ترجمہ بادشاہی دی کیا ہے وہ لفظ کیا ہے؟ خلیفہ، خلفاء۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ خلفاء استعمال ہوا ہے، یہ جس طرح نائب اور جانشین کے معنی میں آتا ہے، لفظ خلیفہ کی جمع ہے یہ، تو خلیفہ کا لفظ جس طرح نائب اور جانشین کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح نیابت اور جانشینی کے مفہوم سے مجرد ہو کر محض صاحب اقتدار کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظوں میں اس طرح کی تبدیلیاں، یا جہاں میں نے جس چیز کو تجرید سے تعبیر کیا ہے وہ ہو جاتی ہے، یعنی لفظ اصل میں تو ایک خاص مفہوم میں تھا، پھر اس کا کچھ حصہ اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نیابت یہ بھی اس لفظ کا مطلب ہے، جانشینی یہ بھی اس لفظ کا مطلب ہے، اور اسی طرح اب نیابت جانشینی اس کے مفہوم سے مجرد ہو گیا اور محض اقتدار، یعنی چونکہ جو نیابت میں آتا ہے، جو جانشینی کرتا ہے، وہ اصل میں اس مسند کو سنبھالتا ہے، تو وہیں سے اس کے اندر یہ مفہوم پیدا ہو گیا۔ سورہ صاد کی آیت 26 میں اس کی نظیر موجود ہے، یعنی وہاں سیدنا داؤد کو یہ کہا گیا ہے
کہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنا دیا ہے، یعنی اس زمین کا، اس قوم کا، اس علاقے کا اقتدار دے دیا ہے، تو اب کیا کرو، لوگوں کے مابین عدل کے ساتھ فیصلے کرو۔ ہم نے اسی لحاظ سے اس کا ترجمہ بادشاہی کیا ہے، یعنی گویا قوت اور اقتدار کے ساتھ ایک قوم کو ایک زمین بخش دی گئی، وہ اب اس پر حکومت کرے گی۔ لفظ کے اس طرح اپنے معنی سے کسی پہلو سے مجرد ہو کر آنے کی مثالیں عربی زبان میں اور بھی ہیں۔ عربی زبان کے علماء، طالب علم جانتے ہیں کہ یہ تجرید کیسے ہوتی ہے اور اس میں کس طرح لفظ مختلف مدارج طے کرتے ہوئے مختلف معنی اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے نوح کی قوم کے بعد تمہیں بادشاہی دی، اور صرف بادشاہی نہیں دی، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح قوم نوح وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور تمہاری ساخت میں تمہیں خوب محکم اور تنومند کیا۔ یعنی اس قوم میں بعض خصائص تھے جن کا عرب ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ استعمال کیا ہے فی الخلق بسطہ، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی عقلی لحاظ سے محکم اور جسمانی لحاظ سے تنومند۔ یہ چونکہ دونوں پہلوؤں کو لیے ہوتا ہے تو عربی زبان میں تو یہ لفظ ہی دونوں پہلوؤں کو ادا کر دیتا ہے، لیکن ترجمے میں ہم مجبور ہیں کہ دو لفظوں میں اس کو تعبیر کریں تاکہ اس کا عقلی پہلو بھی واضح ہو اور اس کا جسمانی پہلو بھی واضح ہو۔ تو اسی لیے میں نے ترجمہ کیا ہے اور تمہاری ساخت میں تمہیں خوب محکم اور تنومند کیا، یعنی عقلی لحاظ سے محکم اور جسمانی لحاظ سے تنومند۔ اس کے لیے اصل میں زادکم فی الخلق بسطہ کے الفاظ آئے ہیں۔ خلق کے معنی یہاں ساخت کے ہیں، جو باطنی اور ظاہری دونوں طرح کی ہو سکتی ہے۔ یعنی خلق کا لفظ اصل میں دونوں پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ عرب کی روایتوں سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ قوم عاد دونوں ہی اعتبارات سے بڑی نمایاں تھی۔ عرب جب اپنے لٹریچر میں، اپنی شاعری میں ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس قوم کے یہ دونوں پہلو نمایاں کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاں عقلی پہلو سے کیسے غیر معمولی کمالات تھے، اور جسمانی لحاظ سے بھی یہ بڑے تنومند، بہت قداور لوگ تھے۔ اسی پہلو سے ان کا ذکر ان کی شاعری، ان کے ادب میں ہوتا رہتا ہے۔ ارشاد ہوا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سو اللہ کی شانوں کو یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی نعمتیں تھیں، اللہ کے کرشمے تھے جن کا ظہور تمہاری قومی دولت میں ہوا ہے، شان و شوکت میں ہوا ہے، تمہارے جسموں میں ہوا ہے، تمہارے علم و عقل میں ہوا ہے۔ جس طرح اس وقت ہم جو دنیا میں قومیں ترقی یافتہ ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر علمی، عقلی اور جسمانی لحاظ سے کیا خوبیاں اور کیا خصال ہیں جو نمایاں ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس کی شانوں کا ظہور ہے۔ اس کی طرف پیغمبر نے توجہ دلائی، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سو اللہ کی شانوں کو یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اس پر نوٹ ہے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پیچھے جو بات کہی گئی ہے وہ اپنے اندر امتنان اور تنبیہ دونوں ہی کے پہلو رکھتی ہے۔ یعنی یہ جو اللہ نے بتایا کہ میں نے تمہیں عقلی اور جسمانی لحاظ سے کیا چیزیں دی ہیں، تو یہ بات جو پیچھے کہی گئی ہے یہ احسان جتانا بھی ہے۔ یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح میں نے تم پر کیا کرم فرمایا ہے، لیکن کیا یہ احسان بتانا ہے محض؟ نہیں، تنبیہ کرنا ہے کہ اس کے نتیجے میں تمہیں کچھ تقاضے تھے جو پورے کرنے تھے، تم ان سے غفلت برت رہے ہو۔ انہوں نے اس کا جواب کیا دیا؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، انہوں نے جواب دیا کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ یعنی یہ ہے مسئلہ، اکیلا خدا قابل قبول نہیں، اور مسلمان قوم جس سے ہم اس وقت مخاطب ہیں اس کو اکیلا قرآن و سنت قبول نہیں۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ دین اللہ کی کتاب کا نام ہے، پیغمبر کی سنت کا نام ہے، بلکہ دین محمد الرسول اللہ کا نام ہے،
تو یہ قابل قبول نہیں۔ اس میں پھر ایک پوری فہرست ہے ائمہ کی، علماء کی، اکابر کی، بزرگوں کی، یہ پورا پیکج ہے جس کو قبول کریں گے تب بات سنی جائے گی۔ تو یہی معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ اکیلے خدا کو ہم مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے خدا کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں، یعنی ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ یہ اگر غور کیجئے، میں نے اس کو نمایاں کیا، جملے کی ساخت اس میں غصہ بھی ہے اور طنز بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس لیے پیغمبر بن کر کھڑے ہو گئے ہو کہ ہمیں باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تمہارے پیرو بن جائیں، یہ بتانا چاہتے ہو؟ یعنی گویا یہ نہیں ہے کہ بات کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو تمہاری نیت میں فساد نظر آتا ہے کہ ہمیں ان بزرگوں سے اور اکابر سے توڑ کر اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہو۔ یہ قصہ ابھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ پھر کیا کیا، اس کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے حمام بن منبع کے صحیفے سے ایک روایت پڑھی تھی۔ اس میں کچھ پہلو ہیں جن پر کچھ مزید بات کی ضرورت ہے۔ میں روایت دوبارہ سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ تسعۃ وتسعون اسما مئۃ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ انہ وتر یحب الوتر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 100 یعنی 100 کم 100 یعنی 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس طرح کی جو تعبیریں بالعموم اختیار کی جاتی ہیں، جو انہیں یاد رکھے، تو جو لوگ عربی زبان کے اسالیب کا اس طریقے سے ذوق نہیں رکھتے، وہ بعض اوقات اس کا وہ ظاہری سا پہلو مراد لے لیتے ہیں۔ یعنی یہ نام آپ جپتے رہیے، اس کی تسبیح پڑھتے رہیے، بار بار یہ نام آپ کی زبان پر آتے رہیں۔ اللہ کے پاکیزہ نام ہے، اللہ کو یاد کیا جائے گا، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تنقید کی جائے۔ لیکن اصل میں جب یہ لفظ احصا آتا ہے جو یہاں استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو گویا پوری طرح اپنا علم اور اپنا عمل بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ اس کے اسماء و صفات۔ یعنی ہم نہیں بتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے کیا ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ زمان سے بالا تر ہے، مکان سے بالا تر ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ علیم بکل شے ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن اس کی ذات کیسی ہے وہ ظاہر ہے ہمارے حیطہ ادراک میں نہیں آتا۔ ہمیں یہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ لا تدرک الابصار، یعنی ہمیں علم کے جو ذرائع دیے گئے ہیں وہ اللہ تک رسائی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں رکھتے۔ جب یہ بات طے ہے تو اب کیا چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا ہمیں تعارف کرایا جاتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں۔ ہم جب کسی شخص کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کرتے ہیں تو ایک تو اس کی ذات ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں ہماری ماں ہے، ہمارا باپ ہے، ہمارا کوئی دوست ہے، اس کی ایک صورت ہے، شکل ہے، اس کا ایک وجود ہے، اس کا ایک قالب ہے، تو یہ پہلو بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن اصلاً اگر آپ غور کریں تو یہ خصال و اوصاف ہوتے ہیں جن سے ہم متعلق ہوتے ہیں۔ یعنی ماں بھی اصل میں محض گوشت پوشت کا ایک مجسمہ نہیں ہے، وہ تو ساری عورتیں ہیں۔ وہ ماں کی حیثیت سے کچھ معاملہ کرتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ماں کا تعلق پیدا ہوتا ہے باپ کا
معاملہ بھی یہی ہے، اچھے دوست کا معاملہ بھی یہی ہے۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے پورے وجود کا حقیقی تعلق ذات سے بہت کم ہوتا ہے، اصلاً صفاتی سے ہوتا ہے۔ تو ذات سے جس حد تک بھی ہوتا ہے وہ ابنائے نو سے تو ہو سکتا ہے، دوسری مخلوقات سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمارے علم، ہماری عقل، ہمارے حواس، ہمارے ذرائع علم سب سے ماوراء ہیں۔ تو اب ہمیں اسماء اور صفات ہی کا احصاء کر کے رہنا ہے، یعنی پوری طرح گرفت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم جانیں کہ وہ کیسا ہے، نہ کہ اپنے کوئی سانچے بنا کر ہم اللہ تعالیٰ کو ان میں ڈھال لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے تصور کو وہ جس طرح کے ہے۔ یہ اسماء و صفات ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتائے ہیں، یہ اسماء و صفات اپنے صحیفوں میں بیان کیے ہیں، اور خاص طور پر ہم تو اس لحاظ سے غیر معمولی طور پر خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب براہ راست کلام الہی کے طور پر موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء اور صفات بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک پورا کا پورا فریم وجود میں آ جاتا ہے جس سے ہم اسماء اور صفات کا ایک تصور قائم کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر روایتوں میں بہت سے دوسرے نام بھی آئے ہیں۔ ترمذی میں ایک روایت ہے جس میں یہ نام بیان ہوئے ہیں۔ عام طور پر لوگوں نے اس کو گننے کی کوشش بھی کی ہے، اور بعض جگہوں سے ان میں بعض اضافے بھی کیے ہیں، یعنی انہی تصورات کی بنا پر جو قرآن حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ 99 نام رائج بھی ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک انسانی کاوش ہے۔ اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو روایت سے لے لی گئی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو قرآن سے لے لی گئی ہیں۔ بحیثیت مجموعی وہ بات ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ سب اچھے نام میرے ہیں، اور تم مجھے جس نام سے بھی پکارو گے مجھے ہی پکارو گے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خدا کیوں کہا جا رہا ہے۔ وہ شاید اس بات سے واقف نہیں ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود نہیں اختیار فرمایا۔ اس سے پہلے اگر پرانے صحیفوں کو پڑھیں تو عبرانی میں اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا تھا وہی اللہ تعالیٰ نے اختیار کر لیا۔ یعنی انسانوں نے اپنے تصورات کے تحت کیا نام دیا اس کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ تو آپ خدا کہیے، آپ اللہ کہیے، آپ ایل کہیے، یہ ایل ہے، اللہ ہی کا نام ہے۔ جبریل، اسرائیل، یہ سب اس میں آتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس زبان پر کوئی اصرار کرنے کی وجہ نہیں ہے، آپ یہ لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ نام اور یہ اسماء جو ہیں یہ در حقیقت صفات الہی کو ہم سے متعلق کرتے، اللہ کی معرفت ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ تو اس میں نے یہ لکھا تھا کہ اصل میں لفظ احصا استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہاں صفات الہی کا استحضار ہے۔ یعنی احصا کا مطلب کیا ہے؟ کیا تسبیح کے دانوں پر رحمان، رحیم، ودود اس طرح ذکر کرنا؟ نہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ وہ رحمان ہے تو کیا مطلب ہے اس کا، رحیم ہے تو کیا معنی ہے اس کے، متکبر ہے تو کیا مفہوم ہے اس کا، مہیمن ہے تو اس سے کیا چیز مجھے مراد لینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اس کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اس کا تصور پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ان کے مفہوم و مدعا کو سمجھ کر ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا تصور اپنے دل و دماغ میں قائم کرنا، اللہ کی تصویر بنانا۔ وہ تصویر ان اسماء اور صفات سے بنے گی تو پھر اللہ یاد رہے گا۔ یعنی کبھی وہ اپنے متکبر ہونے سے پہلو سے یاد آئے گا، کبھی رحمان، کبھی رحیم، کبھی عادل، کبھی علیم بکل شے یاد آئے گا۔ اور پھر اس تصور کو قائم رکھنا، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی تصور کی روشنی میں خدا سے متعلق ہو کر اپنے شب و روز کی تنظیم۔ یعنی اب جب ہم نے سمجھ لیا تو پھر ہم اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈال کے جب یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح بیہیو کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا زندگی بسر کرنی ہے، تو بندگی میں گویا خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور ہوگا۔ بندگی کیا چیز ہے؟ یعنی مجھے خدا کا بندہ بن کر رہنا ہے۔ تو خدا کا بندہ بن کر رہنا ہے تو خدا کے اسماء و صفات کا استحضار ہوگا تو میں اپنا تعلق استوار کر سکوں گا، اور پھر اس تعلق کے نتیجے میں میرے شب و روز کی تنظیم ہوگی۔ مجھے کیسے رہنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میری معیشت میں کن چیزوں کا لحاظ ہوگا، سیاست میں کن چیزوں کا لحاظ ہوگا، معاشرت میں کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ جو روایت ہم نے پڑھی ہے اس میں اس کا صلہ بیان فرمایا ہے، اور وہ صلہ کیا ہے؟ من احصاہا دخل الجنہ، یعنی جس نے گویا یہ استحضار پیدا کر لیا، یہ حقیقت ذہن نشین کر لی کہ میرا رب کیسا ہے، تو بندے کی حیثیت سے پھر وہ اپنا تعلق بھی انہی تمام جہتوں سے استوار کرے گا، اور جب یہ کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ داخل الجنہ، جنت میں جائے گا۔ انہ وطر یحب الوطر، یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ 99 ہی کیوں، 100 پورے کیوں نہیں کر لیے جائیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ ہر معاملے میں وطر کو پسند کرتا ہے تاکہ اس کی توحید کا تصور قائم رہے۔ یعنی یہ دیکھیے ہماری نمازوں میں اس کا لحاظ کیا گیا ہے، اذکار میں اس کا لحاظ کیا گیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تہجد کی نماز فرض کی گئی اس میں اس کا لحاظ کیا گیا ہے۔ سب چیزوں کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں یہ وطر کا پہلو نمایاں رہے۔ قرآن مجید میں تمام صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، لیکن کبھی ابتدا میں ایک سورہ سے، کبھی انتہا میں ایک سورہ سے، ہر باب میں یہ وطر کی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہی معاملہ آپ باقی چیزوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ چیزیں جوڑا جوڑا ہیں، یعنی مخلوقات زیادہ تر زوجین ہیں لیکن اللہ تنہا ہے، تو یہ چیز علامتی طور پر بھی نمایاں کی جاتی رہتی ہے، کیونکہ انسان ایک نفسیاتی وجود ہے، وہ محض عقلی طریقے سے چیزوں کو مستحضر نہیں رکھتا، تو یہ چیزیں بھی اسے یاد دلاتی رہتی ہیں۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس نشست کی باقاعدہ ابتدا کی جائے، یہ افسوسناک خبر دوستوں کو بتانی ہے کہ ہمارے یہاں سینٹر کے ایک ذمہ دار میڈیا کے معاملات دیکھتے ہیں، محمد اجمل تارڑ صاحب، ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے لیے دعا کیجیے۔ وہ خود بھی اس صورتحال سے دوچار ہیں کہ جس طرح سفر پر پابندیاں ہیں، جا بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے والد کی مغفرت فرمائے، ان کی سیئات سے درگزر کرے اور ان کے حسنات کو قبول کرے، اپنی خاص رحمتیں ان پر نازل فرمائے۔ میں بھی دعا گو ہوں، آپ سب احباب سے بھی ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اسی طرح خود میرے اپنے خاندان میں لوگ کرونا میں مبتلا ہو گئے ہیں، میرے اپنے صاحبزادے، ان کے خاندان کے لوگ، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ان کو نکالے، اور ساری انسانیت جس صورتحال سے دوچار ہے، یہ خدا کا کنبہ ہے، سب کے لیے دست بدعا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب نے گزشتہ ہفتے بہت تفصیل سے بات کی تھی، جو فیصلہ آیا ہے ہایا صوفیہ کے بارے میں، اس پر کچھ مزید سوالات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ نے جب گفتگو کی اس فیصلے پہ تو کیا آپ اس بات سے واقف تھے کہ خود سلطان محمد فاتح نے جس وقت قسطنطنیہ کو فتح کیا تو یہاں پر یہ جو مسیحی عبادت گاہ ہے اس کو مسجد میں تبدیل ایسے نہیں کر دیا کہ محض اپنے تغلب اور قبضے کی بنیاد پہ، بلکہ باقاعدہ طور پر اس زمین کو مسیحیوں سے کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہوا۔ تو جب یہ معاملہ اس طریقے سے ہو گیا تو پھر یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ بہتر تھا کہ وہ اس کو نہ کرتے؟ مسیحی چلے گئے تھے سب چھوڑ کے، اور جو رہ گئے تھے انہوں نے اپنی عبادت گاہ ان کو بھیج دی، اس کے کچھ ڈاکومنٹس بھی تاریخی طور پہ آ جاتے ہیں۔ تو پھر یہ بات سامنے موجود ہے تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، میں نے تو اس پر کوئی تبصرہ ہی نہیں کیا تھا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا۔ ایک علاقہ فتح ہو گیا، اس زمانے کا عرف یہی تھا کہ جب کوئی علاقہ فتح ہو گیا تو آپ ہر چیز کے مالک ہیں، یعنی اگر نہ خریدتے تب کون ان کا ہاتھ پکڑ سکتا تھا؟ اگر خریدا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اس سب کے باوصف میں یہی کہوں گا کہ اگر کسی علاقے پر آپ کا قبضہ ہوا یا کہیں آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا تو آپ یہ کام نہ کریں۔ کیا کوئی اور جگہ موجود نہیں ہے جس کو آپ اپنی عبادت گاہ بنا لیں؟ عبادت گاہوں کے ساتھ صدیوں سے لوگ متعلق ہوتے ہیں، چلے بھی جائیں تو متعلق ہوتے ہیں۔ اس وقت دیکھیے ترکی میں مسیحی ہیں لیکن شاید ان کی کوئی بڑی تعداد نہیں ہے،
اور ہم نے دیکھا کہ ایک فیصلہ کیا گیا تو اس پر پوپ فرانسس کی طرف سے بھی رد عمل آیا. یعنی ہم سب کیا حرم میں بیٹھے رہتے ہیں سارا دن؟ کیا یروشلم میں بیٹھے ہوتے ہیں؟ یروشلم میں کتنی تعداد رہ گئی ہے اربوں کی، لیکن اس کے باوجود ہمارے جذبات وابستہ ہوتے ہیں. تو اس پر میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو بہت بہتر ہوتا، اور میری یہ رائے ہے کہ عبادت گاہوں کے معاملے میں ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کرام کے بارے میں بھی بہت سی جگہوں پر یہ صورت سامنے آئی، لیکن انہوں نے اس سے اجتناب کیا. جو ایک واقعہ دمشق کا بیان کیا جاتا ہے، اس کی بھی تمام تفصیلات آپ جمع کریں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک حصے میں نماز پڑھنا شروع کر دی. اور ہمارے ہاں یہ عام روایت رہی ہے کہ مسیحی حضرات نماز پڑھنے کی خود ہی دعوت دے دیتے ہیں. یہ آپ ان ملکوں میں بھی دیکھ لیں تو ممکن ہے کہ فتح کے بعد جب معاہدہ ہو گیا، صلح ہو گئی، یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب ہمیں رعایا کے طور پر رہنا ہے، تو انہوں نے یہ خود ہی پیشکش کر دی ہو. اسی طرح اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ سلطان نے بھی ان کو خرید لیا ہو. اس کی تحقیق لوگ کرتے رہیں، اس میں متضاد روایات ہیں، سامنے آتی رہتی ہیں، اسی کو قبول کر لیں کہ یہ کیا گیا تھا. تب بھی یہی بات ہے کہ بہتر یہی ہوتا. تو کسی بڑے سے بڑے اقدام کے بارے میں بھی یہ تبصرہ کیا جاتا ہے کہ بہتر وہی ہوتا. کیوں ہوتا؟ تاکہ یہ بحث نہ اٹھتی. یہ دیکھیے اس وقت کا ایک فیصلہ پھر بعد میں کیا ہوا، جب وہ طاقت نہیں رہی، وہ سلطنت نہیں رہی، دنیا تبدیل ہوئی، تو پھر اس کو آپ ہی کے ایک شخص نے، اس کو آپ جو بھی سب و شتم کرنا ہے کر لیں، اس کو میوزیم بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ مسجد تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیحی ہو نہ ہو، یہ بازنطینی مسیحیت یا آرتھوڈاکس مسیحیت کا بہت بڑا مرکز تھا. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی قوم کے جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں ہے، کسی جگہ کے ساتھ کیا جذبات وابستہ ہوتے ہیں. تو رواداری کا، محبت کا، ہم دائی ہیں، خدا کا پیغام پہنچانے اٹھے ہیں، اپنے غلبے کی علامتیں قائم کرنے نہیں اٹھے. تو اس میں اگر یہ فیصلے نہ کیے جائیں اور اس کے بجائے عبادت گاہوں کا احترام کیا جائے تو پھر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں وہ بھی ہماری عبادت گاہوں کا ایسے ہی احترام کریں. اچھا خان صاحب، ہم نے گزشتہ نشست میں یہ بھی ذکر کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ صحابہ کا جو بظاہر آپ کے علم کے مطابق رویہ رہا ہے جب وہ نکلے ہیں سرزمین عرب سے باہر، تو انہوں نے عبادت گاہوں کو تبدیل نہیں کیا. یہ جو دمشق کی آپ نے بھی مثال دی، اس کے حوالے سے جو معاہدہ وہاں پر ہوا اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی، لیکن تاریخی کچھ آثار میں بات آتی ہے کہ جو ان کی مسیحی عبادت گاہ تھی اس کے آدھے حصے کو تبدیل کر دیا گیا اور وہاں مسجد تعمیر کر دی گئی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدھا شہر جو ہے وہ انوطن فتح ہوا اور آدھے میں صلح ہو گئی. تو کیا اس چیز کو بنیاد بنا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ نے تو عبادت گاہوں کو تبدیل کروایا تھا؟ اس سارے واقعے کو آپ ابن عساکر کی تاریخ دمشق میں پڑھیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو معاہدہ لکھا گیا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے ساتھ، وہ ابن عساکر نے نقل کر دیا ہے. اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں. پورے معاہدے کی عبارت آپ دیکھیں، اس میں ضمانت دی گئی ہے، اور کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں علاقے میں یہ ہوگا اور فلاں میں یہ ہوگا، بلکہ پورے شہر کے بارے میں یہ ضمانت دی گئی ہے کہ اس میں کلیساؤں کو نہیں چھیڑا جائے گا، عبادت گاہوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جائے گا. ہاں البتہ چونکہ صحابہ کی یہ حیثیت تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے اس پر مامور تھے کہ اس پورے علاقے پر، جس کو حضور نے دعوت دی تھی، اس پورے علاقے کے اوپر اسلام کی حکومت قائم کر دیں. یہ مامور تھے وہ اس کے لیے. اور اس کے ساتھ انہیں قرآن مجید میں یہ حکم بھی دے دیا گیا تھا کہ انہوں نے معاملہ کیا کرنا ہے. تو معاملہ یہ تھا کہ حتیٰ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی جن قوموں پر وہ حملہ آور ہوں گے، وہ اگر اہل کتاب کی اقوام ہیں تو وہ جزیہ دے کر محکومی قبول کریں گی، وہم صاغرون، پست ہو کر رہیں گی. تو اس معاہدے کو اگر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ساری چیزیں کہی گئی ہیں، لیکن عبادت گاہیں پھر بھی مستثنیٰ ہیں. یعنی وہ اپنے علاقوں میں رہیں گے، وہ اپنی اذان کا اظہار نہیں کریں گے جو وہ گھنٹیاں بجاتے ہیں. بہت باتیں کہی گئی ہیں، لیکن اس سب کے باوصف اس معاملے میں انہوں نے کوئی چیز نہیں کہی. یہ بالکل درست ہے کہ بعد میں جب ولید بن عبد الملک نے یہاں مسجد بنانے کا فیصلہ کیا تو اس وقت یہ بحث چلی تو معلوم ہوا کہ یہ استدلال ہے کہ آدھا حصہ چونکہ فتح ہوا تھا اور آدھا صلح کے ساتھ حاصل کیا گیا تھا، تو جس حصے کو فتح کیا گیا تھا وہ تو ہماری ملکیت ہی ہے،
تو ان کے ساتھ معاملہ کر کے پھر وہاں مسجد بنانے کا فیصلہ یہ ان کے دور کے بعد ولید بن عبد الملک نے کیا۔ جامع اموی جب بنی ہے اس میں صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ایک حصے میں نماز پڑھنے کی ابتدا کر دی گئی، یعنی کوئی ڈھایا نہیں گیا، کسی حصے پر قبضہ نہیں کیا گیا، بلکہ ایک حصے میں مسلمانوں نے نماز پڑھنی شروع کی۔ یہ بھی تصریح نہیں ہے اس میں کہ ان کی اجازت سے ایسا ہوا، صلح کے ساتھ ایسا ہوا، یا انہوں نے کوئی زبردستی کی۔ تو یہ ایک مثال موجود ہے جس کی تفصیلات میں پھر بہت اختلافات ہیں۔ حد یہ ہے کہ اس میں بھی بہت اختلافات ہے کہ یہ بات کیا درست ہے کہ اس کو مفتوحہ علاقہ قرار بھی دیا گیا تھا، بلکہ بار بار بعض روایتوں پہ آتا ہے کہ نہیں، بحث ضرور ہوئی تھی لیکن آخر میں طے کر لیا گیا تھا کہ یہ سارا علاقہ صلح ہی سے طے کیا ہوا علاقہ سمجھا جائے گا۔ تو یہ ٹھیک ہے بالکل کہ بعض موقعوں کے اوپر آپ کو بعض اقدامات کرنے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی اقدام ہو، چونکہ اصول وہی ہے جو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ عبادت گاہوں کو تحفظ حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر نے جو لشکر بھیجے ہیں ان کو خاص نصیحت کی ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا ہے، نجران کے مسیحیوں کے ساتھ خود حضور نے معاہدہ کیا ہے، وہ تاریخ میں موجود ہے، ہر جگہ عبادت گاہوں کو تحفظ دیا گیا ہے۔ تو اس کی روح یہی ہے۔ اب کسی جگہ آپ کو تاریخ میں اس سے کوئی مختلف چیز ملتی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے؟ وہی کہیں گے جو میں نے کہا تھا کہ اے کاش وہ بھی نہ ہوتا۔ یعنی یہ ممکن ہے چونکہ ہمارے پاس کسی واقعے سے متعلق پوری تصویر نہیں ہوتی کہ کیا باعث ہوا، تو میں نے سلطان محمد فاتح کے اوپر کوئی الزام نہیں دھرا، صرف اتنی بات کہی ہے کہ اے کاش وہ ایسا نہ کرتے اور آج تک ہم اس معاملے کو اس طرح نہ دیکھ رہے ہوتے۔ یعنی وہ ایک بہت اچھا پیغام ہوتا کہ یہ تمہاری عبادت گاہ ہے، اسے آباد رکھو، اس کو تم استعمال کرنا چاہتے ہو کرو، بڑی جگہ موجود ہے، یعنی آج بھی بڑی جگہ موجود ہے، اس وقت تو بہت ہوگی، مسجد بنائیے، عبادت کیجیے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں یہودیوں کے کسی خانقاہ یا کسی سینیگاگ پر قبضہ کیا تھا، یہود تھے نا وہاں، اور اس میں ذکر آتا ہے روایتوں میں کہ ان کی خانقاہیں، ان کے مدارس، ان کی عبادت گاہیں موجود تھیں وہاں۔ حضور بعض موقع پر وہاں گئے بھی، لیکن آپ نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا، ایک جگہ کا انتخاب کیا اور وہاں پر ایک چھپر ہی صحیح، یعنی کھجور کے تنوں سے پاٹ کر ایک مسجد بنا دی، بنائیے اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیجئے۔ تو یہ بات ہے جس پر میں نے کہا کہ اے کاش وہ ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا، اور بہت ادب کے ساتھ کہا تھا، اس لیے کہ میں بزرگوں کے معاملے میں یہی زبان استعمال کرتا ہوں۔ اچھا ہم سب ایک قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ حج کی 40 نمبر آیت ہے، اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور کنیسہ اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ سب ڈھائے جا چکے ہوتے۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے۔ تو اس آیت سے بھی استدلال کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو نص ہے یہ تو بتا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک طرف حکم دے رہے ہیں کہ تم نے ان کے تحفظ کے لیے جا کر جہاد کرنا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جا کر اگر آپ کے قبضے میں آ جاتے ہیں تو ان کو تبدیل کر دیا جائے؟ یہ آیت جو ہے جس سیاق میں آئی ہے سورہ حج میں ہے نا، وہ دیکھیے وہاں پر بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو اب جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اذن للذین، جن لوگوں سے لڑا جا رہا تھا، جن کو ستایا جا رہا تھا، جن پر ظلم کیا جا رہا تھا، ان کو جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ پہلے بیان ہوا ہے، اس کے فوراً بعد یہ کہا ہے کہ جنگ کی اجازت پر، جنگ ظاہر ہے کہ کوئی ایسی قابل یعنی تحسین چیز نہیں ہے، ایک بری چیز سمجھی جائے گی، انسانوں پر حملے ہوں گے، انسان مریں گے، اس کے نتیجے میں درخت کاٹے جائیں گے، فساد پیدا ہوگا، تو جنگ کی اجازت اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے رہے ہیں۔ تو پہلے تو اس سورہ حج کو نکال کے دیکھیے، اس سے متصل پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ظلم ہے جس کی وجہ سے جنگ کی اجازت دی جاتی ہے، ظلم اور عدوان، کسی پر زیادتی، یعنی جس طرح سے آپ ایک ڈاکو کو پکڑتے ہیں اپنی ریاست کے حدود میں، آپ ایک چور کو پکڑتے ہیں، اگر وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں، اسی طرح اگر قومیں سرکش ہو جائیں اور ظلم کرنا شروع کر دیں تو اس کے لیے جنگ کی جاتی ہے۔ جنگ کا فلسفہ یہ بیان کیا اور یہ کہا کہ مسلمانوں کو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آخر ظلم ہی سے اجازت کیوں دی؟ تو فرمایا کہ تم انسانوں سے واقف نہیں ہو، دلیل دی ہے اس کی۔ اگر میں یہ اجازت نہ دیا کرتا، ہمیشہ ہی دی ہے صالحین کو،
قرآن نے ذکر کیا ہے نا کہ سب نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے. اگر میں یہ جنگ کی اجازت نہ دیتا تو یہ یہودیوں کے صومعے اور یہ کنیسہ اور یہ گرجے اور یہ مسجدیں سب برباد ہو جاتی. یعنی لوگ ایک دوسرے کے خلاف جب اقدام کرتے ہیں تو کچھ نہیں دیکھتے، اندھے ہو جاتے ہیں. اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. تو صاف معلوم ہوا کہ ظلم ہے جس کی بنیاد پر جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، اور اس ظلم کی سب سے بڑی مثال یہ ہے یعنی انسانوں کے خلاف اقدام کیا جائے یا ان کی عبادت گاہوں کے خلاف اقدام کیا جائے، یہ ظلم کی سب سے بڑی مثال ہے. اس میں ایک دلچسپ بحث پڑھنے کو ملی کہ وہاں تو یہ کہہ رہا ہے کہ ڈھائیں لوگ، بھئی کسی عبادت گاہ کو ڈھا دینا، اس کو پکڑ کے استبل بنا دینا، اس کو تبدیل کر کے اپنی عبادت گاہ بنا لینا وہاں، ورنہ ان سب چیزوں کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی. یعنی صومعے کو صومعہ رہنا چاہیے، کنیسہ کو کنیسہ رہنا چاہیے، گرجے کو گرجا رہنا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں نے اس کو اپنی دانست کے مطابق اللہ کی عبادت گاہ کے لیے بنایا ہے. اسی اصول کے اوپر آپ اگر دیکھیں تو جس وقت جہاد کے لیے لشکر بھیجے گئے تو یہ کہا گیا کہ آپ کسی راہب کو نہیں چھیڑیں گے، کسی خانقاہ پر حملہ نہیں کریں گے، جو لوگ جنگ کے لیے آپ کے ساتھ نہیں آئے ان کو آپ کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، آپ کسی گرجے کو، کسی کنیسہ کو، کسی عبادت گاہ کو ہدف نہیں بنائیں گے. جزیرہ نما عرب کا معاملہ بالکل الگ ہے، وہ میں واضح کر چکا ہوں، لیکن باقی دنیا کے بارے میں خود سیدنا ابوبکر صدیق نے یہی بات کہی. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی یہ حیثیت تھی کہ یہ پوری زمین جس پر انہوں نے حملہ کیا ہے اس میں ان کو حکم دے دیا گیا تھا کہ یہاں ہر شخص کو محکوم بنا لیں اور ہم صاغرون کے انداز سے محکوم بنائیں. جزیہ محکومی کی علامت تھی، اس وجہ سے وہ ہر اقدام کر سکتے تھے، پھر بھی عبادت گاہوں کا استثناء برقرار رکھا گیا. یہ بات ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی تھی، اور یہ ہمیں بھی ایسے ہی رکھنا چاہیے. میں نے میوزیم کو اب جب پھر تبدیل کیا گیا ہے تو اس پر کیا کہا، یہ کہا کہ میوزیم بنانا بھی ٹھیک نہیں تھا. یعنی آپ لوٹا دیتے اس کو گرجے کی طرف، وہ تو کیا ہی بات تھی، لیکن اگر آپ نے مسجد بنا لیا تھا اور وہ 400 سال سے مسجد تھی تو پھر میوزیم بنانے کی بھی کوئی تک نہیں تھی، کیونکہ عبادت گاہ کی سینکٹیٹی، اس کا تقدس یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کو تبدیل نہ کریں. تو اس لیے میں نے کہا کہ قانونی لحاظ سے عدالت نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے کہ اسے دوبارہ مسجد میں بدل دیا. یعنی پیچھے جائیں تو کیا بات ہے، لیکن کم سے کم 400 سال سے جو ایک عبادت گاہ ہے اس کو آپ میوزیم کیوں بنا دیں. ہمارے ہاں بادشاہی مسجد ہے، اس کو استبل بنا دیا گیا تھا. سکھوں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، انگریزوں نے کیا معاملہ کیا. تو جب یہ بحال ہوئی تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس پر بڑی خوشی ہوئی، اور یہی ہونا چاہیے تھا. اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جن لوگوں نے ایک مسجد کو بند کیا لاہور پر قبضے کے بعد یا اس کو استبل میں بدل دیا، انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا. تو اگر ہم ان کے اس اقدام کو ظلم کہتے ہیں تو ہماری طرف سے کوئی اقدام ہوگا تو وہ بھی ظلم ہوگا. اسی طرح کی نوعیت جو ہے وہ بابری مسجد کی ہے. یعنی اس میں بھی کسی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ایک مرتبہ ایک عبادت گاہ بن گئی ہے تو اب آپ تاریخ میں گڑے مردے جا کے اکھاڑیں گے. یہاں تو سلطان محمد فاتح کی تاریخ معلوم تاریخ ہے، وہاں تو معلوم ہی نہیں ہے. یعنی تاریخی لحاظ سے بھی 10 روایتیں اس میں بیان کی جا سکتی ہیں، تو ایک مسجد کو ڈھا دیا گیا. تو میں مسجد کا لفظ بولنے کے بجائے کہوں عبادت گاہ کو ڈھا دیا گیا. وہ عبادت گاہ جو بھی ہے، جس کا بھی جو اس سے تعلق ہے، اس کو ہمیں عزت دینی چاہیے. ہم اس میں اگر بت پرستی ہو رہی ہے یا اس میں کوئی غلط چیز ہو رہی ہے اس پر گفتگو کریں گے، لیکن لوگوں کو اس معاملے میں ہم تان کا نشانہ نہیں بنائیں گے، ظلم کا نشانہ نہیں بنائیں گے، بلکہ دعوت دیں گے کہ وہ شرک کو چھوڑ کر توحید کو قبول کریں. ہم مسلمان دائی ہیں، ہمیں قاضی بنا کے مبعوث نہیں کیا گیا. بہت شکریہ، بڑی تفصیل سے آپ نے جواب دیا. یہ آپ کی ایک رائے ہے وصیت کے بارے میں، آپ کی کتاب مقامات میں اس پہ مضمون بھی موجود ہے. اس پر مختلف تنقیدات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور کہا یہ گیا ہے کہ آپ کا جو نقطہ نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تحدید کے یہ بتا دیا ہے کہ وصیت آپ انسان کر سکتا ہے، اور اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد ہی جو مال بچے گا اس میں اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ روبہ عمل ہوگا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس وصیت میں جو تحدید ہے وہ خود شارح جو دین کے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرما دی ہے،
اور انہیں بتا دیا ہے کہ 1/3 ہی ہے جو دیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ مال جو ہے وہ وصیت نہیں کی جا سکتی۔ تو اس پر پہلا سوال یہ ہے کہ جب قرآن مجید نے یہ کہا، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی تحدید نہیں ہے، تو قرآن نے خود غیر مضار کے لفظ کا استعمال کیا کہ کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے جو ورثہ ہیں، تو ایک طرح سے تحدید تو خود قرآن نے کر دی، اس کا پھر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس میں بہت سی باتیں ہیں، میں اس میں عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ نے میری کتابیں پڑھی ہیں تو ایک بڑی بحث ہے جو میں نے کئی برس پہلے لکھی تھی، تبیین کی بحث، یہ میری کتاب برہان میں ہے۔ اس میں نے بہت تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ یہ ہمارے ہاں اصول فقہ میں امام شافعی کے بعد جو قاعدہ قائم کر لیا گیا کہ اگر کوئی تخصیص تحدید ہمارے پاس روایت سے آ گئی ہے تو ہم اسی کو قرآن کا منشا کہیں گے۔ اس پر تنقید کر کے میں نے دلائل کے ساتھ یہ بتایا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید کی حیثیت ایک حتمی حجت کی ہے۔ قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ فیصلہ کن اتھارٹی ہے۔ اس میں اگر آپ کوئی قید لگا رہے ہیں، کوئی استثناء بیان کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے دلیل خود کتاب کے اندر سے دینی ہوگی، کلام کے اندر سے دینی ہوگی، بتانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت خود کر دی ہے، یہ تحدید خود عائد کر دی ہے، اس چیز کو خود متغیر کر دیا ہے، تو اللہ کی کتاب ہی سے اس کی دلیل دینی ہوگی۔ ذرا ان آیات کو دیکھیے، اس میں بار بار یہ کہا گیا من بعد وصیت او دین، اور وصیت کے بعد کہا گیا من بعد وصیت توصون بہا یوسی بہا، یعنی کوئی بھی وصیت جو تم کرو گے، کوئی بھی وصیت جو مرنے والا کرے گا، بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے، کوئی بھی وصیت، نکرہ استعمال ہوا ہے۔ من بعد تو یہ بتا رہا ہے کہ وصیت کا حق پہلے ہے، قرض پہلے ادا کرنا ہے۔ یہ تنکیر بتا رہی ہے کہ قرآن علی الاطلاق وصیت کے حق کو باقی رکھ رہا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حصے بیان کیے، متعین حصے بیان کیے ہیں نا، تو ان متعین حصوں کو کیا باطل کر دیا جائے گا؟ غیر مضار اس کو بتا رہا ہے، اس کو بھی بتا رہا ہے، اور وہاں پر جو کلالہ کی وراثت کا قانون ہے اس پر بھی تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ کام اب تم نے کرنا ہے، وصیت میں نے کرنی ہے یا مرنے والے نے کرنی ہے۔ اسی طرح سے کلالہ کی میراث کا فیصلہ مرنے والے نے کرنا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ الفاظ کیوں آئے؟ یعنی اگر قرآن مجید تحدید عائد کرنا چاہتا تو وہ تو وہاں گن گن کے بتا رہا ہے کہ ماں کا حصہ یہ ہے، باپ کا حصہ یہ ہے، تو بتا دیتا کہ تمہارے لیے وصیت ثلث سے زیادہ کرنی ممکن نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے منہ میں اپنی بات ڈالنا چاہتے ہیں، نہیں کیا۔ یہ غیر مضار کا مطلب یہ ہے کہ حق حاصل ہے تمہیں، وصیت پر کوئی تحدید نہیں عائد کی جا رہی، لیکن تم تو خدا کے بندے ہو، تم تو میرے ماننے والے ہو، تمہیں کوئی بے انصافی نہیں کرنی چاہیے، کسی وارث کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی گویا یہاں قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے کیا قانون بنایا کہ پابندی، قانونی پابندی تو نہیں لگائی جائے گی، لیکن انصاف کی پابندی یہ تم پر لگی ہوئی ہے، کسی کو ضرر نہیں پہنچانا، یہ پابندی تم پر لگی ہوئی ہے۔ یعنی ایک پابندی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عمومی اصولوں کے تحت ہم مسلمانوں پر لگا رکھی ہے، اس سے بیگانہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے ایک مرتبہ بڑی اچھی مثال دی تھی کہ وہی اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کا بھی حق دیا ہے اور طلاق دینے کا بھی۔ اب اگر ایک آدمی اس کو استعمال کرنا چاہے برے مقصد سے، تو ایک دن نکاح کرے، اگلے دن طلاق دے دے، اس کے بعد کسی اور سے نکاح کرے، کیونکہ عدت بھی تو عورت کو گزارنی ہوتی ہے نا، مرد کو تو کچھ نہیں کرنا ہوتا، پھر ایک اور عورت سے نکاح کر لے، اس کو اگلے دن طلاق دے دے۔ تو قانونی لحاظ سے تو اس پر کوئی قدغن نہیں عائد کی جا سکتی، لیکن کیا یہ واقعی دین کا مقصد ہے؟ چنانچہ ان کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کوئی 99 کے قریب شادیاں کی تھیں، تو انہوں نے اس پر ایک بڑا بلیغ تبصرہ کیا۔ یہ خود میں نے سنا ان کے کانوں سے، اپنے کانوں سے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا حسن اپنے نانا کی شریعت سے واقف نہیں تھے، یا یہ روایات ان کے بارے میں صحیح نہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تبصرہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قانونی لحاظ سے غلط نہیں ہوتی، اجازت دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس میں کچھ مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ میں وہ 10 مصلحتیں بیان کر سکتا ہوں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، اس کے پاس کچھ تھوڑے جائیداد ہے، کوئی رقم ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، وہ اپنی اولاد پر نگاہ ڈالتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اولاد تو کروڑوں میں کھیل رہی ہے،
بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں ان کے، بہت بڑی بڑی فیکٹریاں لگا لی ہیں، دنیا میں کہیں چلے گئے ہیں. کہتا ہے کہ میرے پاس تو ایک چھوٹا سا گھر ہے، ایک پونجی ہے، تو اب میں اس پہ وصیت کر رہا ہوں کہ میں یہ سارا کا سارا کسی نیک کام میں دے دیتا ہوں. یہاں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن ایک دوسرا آدمی اپنی اولاد کو محروم کر کے یہ کام کر دیتا ہے تو میرے بھی ماتھے پر جبین پر شکن پڑے گی، آپ کے بھی، اور اس کی طرف توجہ کر کے ہم یہی کہیں گے یہ کام آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. یعنی یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنی اولاد کو، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ اس کی اولاد میں سے کچھ لوگ محتاج بھی ہیں، کچھ غریب بھی ہیں، کچھ کی ضرورت بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس موقع پر یہ اعتراض ہوگا. ایسے موقعوں پر تمام صورتوں کا احاطہ کرتا ہے خدا کا دین. خدا کے دین کی یہ حکمت ہے جس کو بعض اوقات ہم باطل کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ثلث اس کو دو، 2/3 اس کو دو، گن گن کے بتا رہے ہیں، وہاں یہی کسر باقی رہ گئی تھی کہ وصیت کے بارے میں نہیں بتا سکے کہ یہ 1 ثلث سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تحدید نہیں لگائی جا سکتی، قرآن میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. غیرہ مضار سے نصیحت مقصود ہے، آپ کے ضمیر کو انصاف پر آمادہ کرنا مقصود ہے. یہ ہوا وہ پہلو. اب اس کے بعد آئیے روایت کی طرف. تو ذرا مجھے روایت نکال کے بتائیے، روایت بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، تمام اس کے طرق نکال کے مجھے بتائیں کس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید عائد کی ہے؟ کہاں آپ نے یہ کہا ہے کہ 1/3 سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے؟ کسی ایک جگہ مجھے دکھا دیں، کہیں بھی نہیں ہے. وہاں پر بھی وہی راستہ آپ نے اختیار کیا جو قرآن نے کیا. یعنی آپ یہ نہیں فرما رہے کہ یہ جائز نہیں ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ ایک معاملہ آپ کے سامنے آیا، پہلا سوال کا جواب یہی تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے. نہیں، آپ نصیحت فرما رہے ہیں، وہی جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. غیر مضار کی تبیین ہے، غیر مضار کی تبیین ہی فرما رہے ہیں. اگر آپ اس پہ قدغن لگا دیں، جو غیر مضار کی، قرآن کے اطلاق کی، قرآن نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اس کی تنسیخ ہو جائے گی اس کے نتیجے میں. آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان چیزوں کو اسی طرح باقی رکھتے. اب دیکھیں نا وہ گفتگو کیا ہے. وہ کہتے ہیں صحابی جن کی آپ تیمارداری کرنے گئے ہیں کہ میرے پاس مال ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس میں سے 2/3 مال اللہ کی راہ میں دے دوں. آپ نے فرمایا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں آدھا دے دوں. آپ فرماتے ہیں نہیں. دیکھیے اس میں سے 2/3 کا لفظ بولتے ہی اگر یہ ناجائز ہوتا، یعنی وصیت کرنا، تو آپ فرماتے ہیں تو جائز ہی نہیں ہے، کیا بات کر رہے ہیں. تو آپ اسی طرح نصیحت کر رہے ہیں. نہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 1/3 کافی ہے. 1/3 کافی، یہ بھی بہت ہے. اتنی بات ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحدید عائد نہیں کی. خدا کے پیغمبر کبھی اللہ تعالیٰ کے جو قرآن میں حدود ہیں ان سے تجاوز نہیں کرتے. یہ ہماری کج فہمی ہوتی ہے اور سوء فہم ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات اس ساری بات کو نہیں سمجھتے. قرآن نے حصے مقرر کیے ہیں، ان حصوں کا احترام ہونا چاہیے. ہمیں کسی حال میں ان کو باطل نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان حصوں کو مقرر کرنے کے باوجود یہ کہا ہے کہ اگر قرض ہے، ساری رقم قرض میں ادا ہو گئی، اب حصے دار کہاں جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ملے. اسی طرح اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے، نکرہ ہے، من بعد وصیت توصون بہا، یعنی کوئی بھی وصیت جو تم نے کی ہے اس کے بعد میرا حکم ہے، تو یہ قرآن مجید کا اطلاق ہے. غیر مضار نصیحت ہے. اسی لیے میں نے میری تفسیر اٹھا کے دیکھیے، میرے پاس یعنی اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں. جو لوگ نقد کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے ایک وہ کلپ سنا تھا، میں نے ایک جملہ سنا تھا. یعنی کسی صاحب علم کے شان یہ ہوتا ہے کہ وہ تنقید کرنے لگے تو جہاں جہاں کوئی بحث ہوئی ہے، توین کی بحث اٹھا کے دیکھی جائے، میں نے مقامات پر اس میں لکھا ہے اس کو دیکھا جائے، میری کتاب میزان میں یہ بحث ہے وہاں دیکھی جائے. ظاہر ہے کہ میں نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اس میں بتایا ہے، اس میں لکھا ہے یہ کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو 1/3 تک رکھا جائے. حضور نے یہ نصیحت فرمائی ہے. تو نصیحت ہے یہ تحدید نہیں ہے. اور تحدید قرآن مجید کے اطلاق پر اس کے باہر سے کسی چیز کی قابل قبول نہیں ہوتی. اور یہاں یہ نہیں ہے کہ تحدید تھی اس کو قبول نہیں کیا جا رہا، روایت میں کوئی تحدید ہے ہی نہیں. وہی بات ہے جو غیر مضار کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور ان کے علاوہ باقی متعدد ان کے شاگرد، باقی صحابہ، وہ تو بعض 4تھے، 5ویں، 6ٹھے، 10ویں حصے تک وصیت کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں. اور جو استدلال اس پہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہ وصیت کی تحدید امت کے علمی اور تہذیبی تواتر کا حصہ رہی ہے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب سب لوگ صحابہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے، کم کی طرف آؤ، 10واں 5واں 6واں حصہ دے دو، تو یہ جو تہذیبی تواتر کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ صحابہ کرام بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کے کیسے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ اور اگر کسی راوی نے ان کی بات کو غلط طریقے سے بیان کیا ہے تو درست کرنا چاہیے اسے. یعنی دین کو سمجھنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جب کسی چیز کو پکڑیں اور اللہ کی کتاب کو بھی باطل کر دیں اور اس کے اوپر تہدیدات عائد کرنا شروع کر دیں. قرآن جس جگہ کسی بات کا کوئی فریم طے کر دے گا اس سے ادنا درجے میں بھی تجاوز نہیں کیا جائے گا. روایت میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ سب روایتیں نکال کے دیکھ لیں جو صحت کے ساتھ روایت نقل ہوئی ہے، جتنے طرق سے نقل ہوئی ہے، کسی جگہ بھی حضور نے نہیں فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے. آپ نے وہی کام کیا ہے کہ جو قرآن مجید کے الفاظ کا منشا ہے. توجہ دلائی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی اولاد کو ایسے چھوڑ کے نہ جاؤ. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ میرے والدین کا حصہ 1/3 مقرر ہوا ہے، کیا میں 2/3 دے دوں، تو آپ اس کا جواب یہ دیں گے، آپ یہ بتائیں گے کہ بھائی اللہ نے حصہ مقرر کر دیا، تم اس سے آگے جا ہی نہیں سکتے. تو آپ یہاں بھی یہ فرماتے آپ نے ایسا نہیں فرمایا. وہ سب حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، ان میں ایسی کوئی بات نہیں. صحابہ کرام کے تمام اقوال کو بھی اسی پہ محمول کرنا چاہیے. یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ایسے اقدامات، ظاہر ہے کہ لوگ اللہ کے دین کے ساتھ محبت رکھتے تھے، نیکی کا کام کرنا چاہتے تھے، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتے تھے، تو انہیں بتایا جاتا تھا کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. یہ تلقین ہے. یہ تو میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، میں روز لوگوں کو یہی نصیحت کرتا ہوں. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا یا اللہ کے رسول نے؟ ایسا نہیں. لہٰذا آدمی اپنے مسالے کے لحاظ سے، اپنے حالات کے لحاظ سے اس سے آگے وصیت کر سکتا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی روایت میں یہ قانونی تحدید بیان نہیں ہوئی، صرف نصیحت کی گئی ہے اور بس. اب رہ گیا یہ بات کہ مسلمانوں کے فقہا نے اس کو جس طریقے سے سمجھا اور تحدید بنا دیا، تو میں تو یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حق تو اللہ کے پیغمبر کو بھی حاصل نہیں تھا کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ یہ معاملہ کرے. کجا یہ کہ کوئی اور کرے، تو ان کے بارے میں بھی بس یہ کہنا چاہیے کہ ان کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل قرآن مجید کے مطابق ہے، اور الحمدللہ قرآن مجید کی کسی ایک چیز کی بھی کسی حدیث پہ اس نوعیت کی آپ سے کوئی تحدید منقول نہیں. یہ ہمیشہ ہمارا سوء فہم ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ اصول بنا لیتے ہیں. قرآن مجید کے الفاظ سے دلیل دینی ہوگی، اور غیر مضار نصیحت کے مقام پر ہے، وہ تحدید کے مقام پر نہیں. ٹھیک ہے صاحب، اس میں آخری بس سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ کہا گیا کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو محروم رکھ کے یہ کام کر رہے ہیں آپ کی یہ رائے سمجھ کے، اور اس سے روز قیامت آپ پر بھی جواب دہی کا ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ایک رائے دی اور لوگ اس سے ایک نتیجہ نکال رہے ہیں، بچوں کو محروم کر رہے ہیں اور پوری جائیداد اٹھا کے دے رہے ہیں. تو میرا بڑا ٹو دا پوائنٹ اطلاقی سوال ہے کہ آپ کے پاس کوئی بندہ آ کر یہ پوچھے جی میں اپنا مال دینا چاہتا ہوں اور قرآن نے تو مجھے اجازت دی ہے، تو آپ اس کو کہیں گے کیا کہ اجازت دی ہے، دے دو، مت دو، کتنا دو، کیا کہیں گے؟ وہی کہوں گا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی آپ اپنے حالات کو دیکھیں، اپنی اولاد کو محروم نہ کریں. وہی کہوں گا جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہی فرمایا نا آپ نے کہ نہیں سعد ایسا نہ کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تم کیوں اپنی اولاد کو شاکی دنیا سے چھوڑ کے جاؤ گے، یا انہیں اس حالت میں چھوڑ کے جاؤ گے کہ ان کے پاس نہیں ہوگا اور تم نے گویا اپنی شوق پورا کر لیا. تو یہ ان کا حق ہے. اس وجہ سے اس میں بہتر یہی ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرو. میں بھی یہی کہوں گا. اور ایسے کون لوگ ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک افسانہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا، نہایت احترام کے ساتھ، کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی علمی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کو قیامت میں کھڑا کر دیں جا کے. پھر میں یہ کہوں کہ جن لوگوں نے اول ایجاد کیا ہے، جنہوں نے پورے قانون میراث کو تلپٹ کر دیا ہے، جنہوں نے قرآن مجید کے اخ اور ام کو اخیافی بہن بھائی بنا دیا ہے، وہ سارے کے سارے قیامت میں رسوا ہو رہے ہوں گے. تو خدا کا خوف کرنا چاہیے. علمی چیزوں پر علمی طریقے سے گفتگو ہوتی ہے. یہ بتائیے کہ اس میں یہ استدلال کی غلطی ہے، روایت کو سمجھنے میں یہ غلطی ہے، قرآن کو سمجھنے میں یہ غلطی ہے، اس کے یہ طریقے نہیں ہوتے. تو پھر تو میں ساری علمی تاریخ سامنے رکھ دوں گا آپ کے اور پوچھوں گا کہ یہ اس طرح کی چیزیں کہ جو آج یعنی شرمندہ ہوتا ہے انسان بیان کرتے ہوئے کہ یہ قانون میراث کے ساتھ کیا ہے ہم نے. وہ میں سوالات اٹھاتا ہوں آپ کے سامنے، کیا کیا گیا ہے، یعنی کلالہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، لفظوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جیسا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا قانون بنا رہے ہیں آپ لوگ قرآن مجید سے، جس خدا نے ریت کے ذرے گن لیے اس کو 2/3، 1/3 اور 1/3 جمع کرنا نہیں آیا.
یہ سب کچھ اس وقت ہمارے قانون میں موجود ہے. میں نے اس پر تنقید کر کے اس کی غلطی واضح کی ہے، لیکن کبھی میری زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلے کہ جن لوگوں نے اس قانون پر عمل کیا ہے وہ قیامت میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں رسوا ہو رہے ہوں گے. اللہ نہ ابو حنیفہ کو رسوا کرے گا، نہ شافعی کو رسوا کرے گا. یہ سب ہمارے ائمہ ہیں. ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو دیانتداری کے ساتھ علم کی غلطی ہوئی ہے. علم کی غلطیوں کے بارے میں یہ لب و لہجہ اہل علم کبھی اختیار نہیں کرتے. مختصر کچھ سوالات لے لیتے ہیں، ٹائم کم ہے ہمارے پاس. ایک سوال ہے جی کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم دیکھتے ہیں بنی قریظہ کے ساتھ معاملہ ہوا، ان کے مردوں کے قتال کی نوبت آئی اور باقاعدہ دیکھا گیا کون بالغ ہے کون نہیں ہے، پھر عورتوں کو چھوڑ دیا گیا. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں یا آج کل کے جدید پڑھے لکھے بچے جو مذہب کی طرف آ رہے ہیں ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ایک بڑی وحشتناک بروٹل سی صورتحال ہوتی ہے کہ قبیلے کے لوگ مرد عورتیں بچے جمع کر کے کپڑے دیکھے جا رہے ہیں، بالغ کون ہے مارا جا رہا ہے، الگ کیا جا رہا ہے. ان کو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اصل میں جو تاریخی روایات ہوتی ہیں، ان تاریخی روایات میں بعض چیزیں جو کوئی انفرادی واقعہ کہیں پیش آ گیا وہ اس طریقے سے بیان ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں محدثین حدیث کے شارحین بیان کرتے ہیں کہ کتنے کانا ہیں. عربی زبان میں استمرار کے لیے بیان ہوتا ہے نا، جو حقیقت میں کانا نہیں ہوتے. کتنے اضاء ہیں وہ اصل میں وہ نہیں ہوتے. یعنی ایک راوی بات کو بیان کرتا ہے، کوئی ایک واقعہ پہ فرض کر لیجئے کہ کسی کو سزا دینی ہے اور سزا دیتے وقت یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ یہ تردد سا ہو رہا ہے کہ معلوم نہیں یہ بچہ تو نہیں ہے، تو آپ دیکھنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں. ایسے ہی دیکھیے نا کہ کسی آدمی نے کوئی اسلحہ چھپا رکھا ہوا ہے، تو کہ آپ یہ کام آج نہیں کرتے ہیں نا. آپ ایک دوسری طرف لے جا کے کہتے ہیں کہ لیں تلاشی اس کی. اگر کوئی نشہ آور چیز چھپا کے لا رہا ہے، عورت چھپا کے لا رہی ہے، کریں گے نا یہ معاملہ. تو اصل میں قانونی تقاضوں کو پورا کرتے وقت یہ چیزیں ناگزیر ہو جاتی ہیں. تو کہیں ایک یا دو اس طرح کی کوئی چیز پیش آ گئی ہوگی، لوگوں نے بیان کر دی. جو تعداد ہے اس تک کے بارے میں روایتوں میں بہت اختلاف ہے کہ کیا تعداد تھی کیا تعداد نہیں تھی. یہ تو ہے روایتوں کے معاملات. تو اس لیے ان کی بنیاد کے اوپر نہ نئی نسل کو نہ پرانی نسل کو اللہ کے پیغمبر یا دین کے معاملے میں رائے نہیں قائم کرنی چاہیے. قرآن مجید کی بنیاد پر قائم کرنی چاہیے. ہمارا عقیدہ تاریخ نہیں ہے. تاریخی واقعات پڑھے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، تاریخ پر غور بھی کیا جاتا ہے، لیکن تاریخ نہ ایمان ہوتی ہے نہ عقیدہ ہوتی ہے. ہمارے ایمان و عقیدہ اور ہمارے عمل اور ہمارے دین کی بنیاد قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، جس لیے ہم کسی روایت کے محتاج نہیں ہیں. تو اس وجہ سے اسی پر بنیاد رکھنی چاہیے. جو کچھ سزا دی گئی وہ بالکل واضح ہے. وہ یہ دیکھیے کہ صورتحال یہ کہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں جو بجائے خود ایک جرم ہے، رسول کے اتمام حجت کے بعد انکار کرنا، اس سے آگے سازش کی ہے. انہوں نے پورے مدینے کو خطرے میں ڈال دیا ہے. بار بار کی تنبیہ کے باوجود کی ہے، معاہدہ کرنے کے باوجود کی ہے. یعنی سوچیں کہ اس شہر پر جس میں ہم بیٹھے ہوئے حملہ ہو جائے اور اسی کے اندر کا ایک گروہ دشمنوں کے ساتھ مل کے پورے شہر کو، اس کی عورتوں کو، بچوں کو خطرے میں ڈال دے. یہ اس درجے کے مجرم ہیں. ان کے خلاف ایک جنگی کارروائی کی گئی. جنگی کارروائی کر کے ان کو محصور کر کے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا. جرم کا ارتکاب انہوں نے کیا. ان سے پوچھا گیا کیا سزا دی جائے تمہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ثالث مقرر کرتے ہیں سعد بن معاذ کو، وہ جو فیصلہ کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری کتاب تورات نکالتا ہوں، جو اس میں لکھا ہوا ہے وہی فیصلہ کرتا ہوں. یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتے تھے معاملہ تو بہت افو درگزر ہو جاتا ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے حضرت سعد کے سپرد کیا اور جو فیصلہ ان کی کتاب کے مطابق ان کے قانون کے. یہ ایسے ہی ہے کہ یہاں پر اگر کوئی غداری کا ارتکاب کرتا ہے، لوگوں کو غداری کا ارتکاب بھی ایک یہ ہے کہ آپ نے عام حالات میں کیا، عین میدان جنگ میں، یعنی جب پورا مدینہ ایک بڑے سخت خطرے سے دوچار ہے. صورتحال ایسی ہے کہ جس میں عورتیں، بچے، سب ہزاروں لوگ حملہ آور ہوئے ہیں. اس میں ایک گروہ اور معاہدے میں شریک گروہ وہی حرکت کرتا ہے. تو جنگی جرائم کی سزا دی گئی ہے. دوسری جنگ عظیم میں جن لوگوں نے جرائم کیے تھے آپ نے ان کے گلے میں ہار ڈالے تھے، سزائیں دی جاتی ہیں. اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں ایک جاسوس پکڑا گیا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ قید تنہائی روز سیلوٹ کرتے ہیں اسے. بھائی جنگی جرائم کا ارتکاب کیا، جرائم مجرم ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں، اس درجے میں انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے. اور اس میں بھی اپنی طرف سے کوئی فیصلہ ان کے اوپر نافذ کرنے کی بجائے حضرت سعد کو یہ ذمہ داری دی گئی اور ان کے کہنے پہ دی گئی.
وہ معاملہ قرآن کی طرف ریفر کر دیتے ہیں. اللہ بھی ہو سکتا ہے کہ عفو درگزر سے جلا وطن کر دیا جاتا ہے کوئی اور معاملہ. حضور بھی شاید یہی کرتے. پہلے دونوں قبیلوں کے ساتھ یہی کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ آفت خود بلائی. تو یہ تو اصل میں وہ آفت تھی کہ جس کو انہوں نے آواز دی، اور سیدنا معاذ نے وہ فیصلہ سنا دیا، اور اس میں یہ کہا کہ یہ فیصلہ میں نے تمہاری کتاب کے مطابق کیا. تمہارے ہاں اس طرح کے مجرموں کی جو سزا ہے وہی سزا میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں دی جانی چاہیے. تو یہ ساری بات لوگوں کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے. ایک چھوٹا سا ضمنی پہلو پھر ایک آخری سوال میں لوں گا آج، وہ یہ کہ جب سیدنا معاذ نے یہ فیصلہ کیا تو گویا مذہب اسلام کے پیغمبر نے بھی تورات کا جو قانون تھا اس کو برقرار رکھتے ہوئے، یعنی اس کو بنا بنایا ہے کہ ایک قوم کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، ورنہ تو رسول اللہ کہتے کہ میں تو نئی شریعت لے کے آیا ہوں، میں تو صرف اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا. یہ بھی دیکھیے، جس وقت کسی گروہ کے ساتھ آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، یا اس کو حق دے دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ثالث فیصلہ کرتا ہے. ثالث نے اس کو ریفرنس بنایا ہے. میں نے تو یہ عرض کیا کہ اگر معاملہ رسول اللہ کے سامنے ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ عفو درگزری کا معاملہ ہوتا. حضور بہت کریم النفس تھے. تبوک کے موقع پر بھی آپ نے یہی کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عف اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، کیوں چھٹی دے دی آپ نے ان لوگوں کو؟ یہ منافق تھے، ان کو سزا بھگتنی چاہیے تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہت نرمی تھی، بہت محبت تھی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچ جاتے، لیکن انہوں نے اپنے ثالث کی طرف. تو ثالث کا معاملہ یہ نہیں کہ انہوں نے قرآن کے قانون کو چھوڑ کر اس کی پیروی کی، یعنی ان کو بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ آپ وہ فیصلہ کریں جس پہ اعتراض نہ ہو. وہ اگر قرآن کے قانون کا نفاذ کرتے، وہ کوئی بھی ہوتا، تو وہ کہتے کہ یہ تو انہوں نے اپنی بات کی ہے. اپنی طرف سے انہوں نے آخری درجے کا انصاف کیا. یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ پکڑے گئے، آپ نے کہا تمہارے ہی ملک کا قانون میں تم پر نافذ کر دیتا ہوں. تو یہ انصاف کا فیصلہ تھا جو انہوں نے کیا. یہ آخری سوال ہے کہ جی پوچھا ہے کہ ہاؤ ڈز ون شو امپورٹنس آف ریلیجن ٹو اے پرسن ہو از اے گڈ ہیومن بٹ ڈزنٹ وانٹ ٹو فالو اینی ریلیجن، واٹ پاتھ ٹو ٹیک؟ یعنی بندہ بڑا اچھا انسان ہے لیکن کسی مذہب کو فالو نہیں کرنا چاہتا، تو کیسے اس کو؟ موت کی منادی کریں. اصل میں مذہب کا مقدمہ پیدا ہی اس سے ہوتا ہے کہ ہم سب ایک دن دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. ہر انسان کو متوجہ کرنا چاہیے کہ وہ موت جو ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، اور اس وقت تو پوری دنیا کے سر پر منڈلا رہی ہے، کیا اس پر زندگی ختم ہوتی ہے؟ بس یہ سوال ہے. اگر ختم ہوتی ہے اور آدمی مطمئن ہے تو آپ کیا کر لیں گے؟ اور اگر ختم نہیں ہوتی تو پھر مذہبی سوالات سب پیدا ہو جائیں گے. تو اصل میں یہ موت ہے جس کو موضوع بنا کے گفتگو کرنی چاہیے. پیغمبر اسی لیے انذار کرنے آتے ہیں. ہم اصل میں مذہب کو دنیا کا مسئلہ بناتے ہیں اور پھر بے بس ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ عنایت آپ کے وقت. بہت شکریہ.